اس لیے اس کائنات میں انسان کا یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آپ آ رہے ہو، اسی کی طرف جا رہے ہو، اور آپ کو جو ہے اس دنیا کے اندر گناہ سے تعارف ہو جاتا ہے اتفاق کی بات، غلطی سے تعارف ہو جاتا ہے اتفاق کی بات، اور غفلت سے تعارف ہو جاتا ہے اتفاق کی بات۔ بس غفلت کو آپ نے بیداری میں بدلنا ہے، آپ گناہ کو نیکی میں بدلنا ہے، اور آپ اپنا ان راستے پہ سنگت کو درست کرنا ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، سنگت کو درست کرنا ہے، کیونکہ غلط سنگت جو ہے یہ غلط تاثیر دے گی، اور صحیح سنگت صحیح تاثیر دے گی۔ گناہ گاروں کے دنیا میں اگر انٹرویو کرو تو وہ کہتے ہیں میں خدا گار مزاجن نہیں تھا، یہ میری سنگت نے مجھے گناہ دیا۔ سنگتوں کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان نے اچھے آدمی کا ساتھ جو ہے نا، خالی ساتھ، وہ آپ کو اچھائی دے دے گا۔ جس سے عطار کی دکان پر بیٹھنے والا خوشبو لے کے آ جائے گا بغیر وجہ کے، اس طرح اچھے آدمی کا ساتھ جو ہے نا اچھائی دے گا۔ اچھی صحبت اچھا اثر دیتی ہے، اس طرح بری صحبت بھی برا اثر دیتی ہے۔ اسی کائنات میں کہتے ہیں کہ اچھے پرندے پالا کرو تو اچھی کفیل پیدا ہوتی ہے۔ پرندے بھی بعض اوقات غیر اچھے ہوتے ہیں، ان کی تاثیر بری ہوتی ہے، خالی ان سے طبیعت میں انقباض طاری ہو جاتا ہے۔ مگر آپ یہ دیکھو گے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو قریب رکھنے سے جانور ہے، بیچارے کو کتا یہ ناپاک رہا، اس کو بدلے میں مسجد میں جان نہیں دیتے۔ اب یہ نہیں ہے کہ باقی کو جانور جو ہے وہ باوضو رہتے ہیں، میرے مطلب اس کا جو ہے نا وجود جو ہے نا وہ جس طرح دے دیجیے، اس طرح وہ جانور جو ہے جسے آپ کہیں گے سور، اس کا ناپاک ہی ناپاک رہے گا، اس کو کھانے کا حکم بند ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ حرام ہو گیا، تو یہ علامہ خنزیر جسے کہتے ہیں یہ بند ہو گیا۔ اب یہ ایک واقعہ ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام ہیں۔ یہی اس نے بندش لگا دی ہے، یہی حلال رکھ دیا، یہی حرام رکھ دیا۔ اسی کے اندر آپ نے چلنا ہے، اسی کے اندر نیکی آ گئی، اسی کے اندر بدی آ گئی، یہی سے آپ کو آسمان سے رغبتیں ہوں گی، یہی سارے سفر ہو جائیں گے۔ آپ نے دریافت کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اور اپنی منزل کو۔ کائنات کا بڑا اثر ہے، مرنے کے بعد بھی اثر ہے، مرنے سے پہلے بھی اثر ہے، زندگی میں بھی اثر ہے۔ اپنی منزلوں کو پہچانو، اپنے ہم سفروں کو پہچانو، اور اپنے مزاج کو پہچانو۔ 4 دن کی بات ہوتی ہے، عجیب سی کہانی ہے انسان کی، بڑے سے بڑا غم ہو، بڑے سے بڑا غم ہو، میں نے پہلے بتایا آپ کو، تو شام کو سو جاتا ہے۔ یہ ایسا انسان ہے کہ نیند آ جائے تو غم چھوڑ دیتا ہے۔ مقصد کل اس کی کائنات ہے نیند سے پہلے تک، اور نیند کو یہ بیچارہ بدل جاتا ہے، بیچارہ اچھا انسان ہے، بدل جاتا ہے، ہر شے کی بدل جاتی ہے، غم بدل جاتے ہیں، خوشیاں بدل جاتی ہے۔ اس تبدیلی میں یہ کائنات بڑا پارٹ لے گا، کائنات بدل جاتی ہے، مزاج بدل جاتے ہیں۔ خدا نہ خاصہ ورچے ہو بندے اور غلطی کر رہے ہو، ذرا زلزلہ ہو جائے، اللہ معافی دے، سب کے اندر سے چھپا ہوا ایمان باہر آ جائے گا۔ کیا زلزلہ آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمے پڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کشتی ہچکولے کھاتی ہے تو میں ان کے اتنا قریب ہوتا ہوں، یہ میرے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اس کا تم اندازہ نہیں کرتے۔ کشتی جو ہچکولے کھا رہی ہے، اللہ ہی اللہ ہو جاتا ہے، اور جب کنارے پہ آ جاتی ہے کشتی، قوت بازو کے کشیدے بیان ہوتے ہیں، اور جی ہم نے پھر کشتی کو ایسے ایسے لیا، لہروں سے ہٹاتے ہوئے دریا کو کنارے پر لے گئے، اور جب وہاں تھے اور اس وقت جو ہے وہ اللہ جان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا سارا سفر اس کائنات میں کلیئر ہے، غم میں ہوتا ہے بڑا ہی اللہ قریب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی خدا نہ خاصہ بچہ بیمار ہو تو اس کی ماں کو اللہ کا راستہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود معلوم ہے۔ بیمار بچے کی ماں اللہ کے پاس ہی ہوتی ہے، اس کے اندر سے اللہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ محبت جو ہے یہ اللہ تک پہنچا دیتی ہے، درد اللہ تک پہنچا دیتا ہے، کوئی طلب اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ عام طور پر مطلب لوگ جو ہے وہ کہانیاں کو سنی ہوئی ہے، اور راجے کو محبت ہیر سے جا پہنچا بالناچ کے بعد۔ بالناچ کون ہے؟ اس زمانے کا اللہ والا سن رہے ہوگا بیچارے کو کہ یہ کوئی ہندو ہے لیکن ہے اللہ والا جوگی ہے، جوگی کے در تو ہیر کے در، میرا مطلب ہے کہ اس سفر میں چل پڑا۔ عام طور پر دنیاوی طلب جو ہے یہ بزرگوں کے آستانے پر لے جاتی ہے شروع میں کہ جی وہ دعا کرو، بچہ امتحان دیا ہوا ہے CSS کا، دعا کرو کامیاب ہو جائے۔ وہ دعا کرتے کرتے نہ کسی اور سفر پہ جائے، وہ کہتے ہیں دیکھو بات سنو، وہ بچہ تو ہو جائے گا، اب پھر کیا ہو جائے گا، کہتے پھر بہت اچھی بات ہو جائے گی، پھر کیا ہو جائے گا، پہلے وہ زندگی بن جائے گی، پھر کیا ہوگا، کہتے پھر تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب ختم ہی ہونی ہے تو آپ پھر اس کا بھی انتظام کر لیں، کہتے لو جی پیر صاحب تو سارا بڑے کر کرتی ہے،
پیر صاحب کے پاس دعا کریں، میں مکان بنا رہا ہوں، کہ دعا کرو، کوئی کہا اچھا بیٹا دعا کرتے ہیں مکان بناؤ، ایسا اچھا مکان بنانا کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو. کہتے چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو، یہ کیا؟ کہتے چھوڑنا تو ہے نا آخر، کیا بنانا ہے ٹھکانہ بنانا ہے. تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک واقعات ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ طلب کو اور رخ دیتے ہیں. طلب آتی ہے یہ عام طور پہ آسانے پہ دادا صاحب جتنا رش ہوتا ہے اس کے موقع پر 2.5 لاکھ 5 لاکھ سارے تو دادا صاحب کے راستے پر نہیں چلنے والے، بلکہ بے شمار کو تو پتہ نہیں دادا صاحب کون ہے. میلے کا تو پتہ ہے، لیکن دادا صاحب جو ہے یہ کس گاؤں کے رہنے والے ہیں، اس پنڈ کا نام کیا ہے، ان کے والد شریف کون تھے، یہ کس مقصد کے لیے لاہور آئے تھے، کیا دادا صاحب کسی خانقاہ پر آئے تھے. اب یہ سخت سوال کر رہا ہوں، دادا صاحب لاہور میں آئے تھے یہ کسی مزار پر آئے تھے، خانقاہ پر نہیں آئے تھے. تو آپ تو خانقاہ پہ، ہم تو جاتے دادا صاحب کے پاس. تو کیا یہ سفر کیوں تھا؟ کیا ہندوستان کے اندر ان کا آنا ضروری تھا؟ کیا ہندوستان کے ہندوؤں سے فطرت کو بہت محبت تھی، انہیں اسلام دینا تھا؟ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک نئی بات اور بڑی راز کی بات ہے کہ سونے والوں کے لیے، سونے والے کتنے نصیب والے ہیں کہ جاگنے والے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. گمراہ کی بڑی شان ہے کہ ہر جو راہ پر ہے وہ ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. یہ بڑی بات ہے، انسان کی مجموعی بات ہو رہی ہے کہ فطرت میں یہ ہے. تو محمد کی کیا دعا ہے کہ یا اللہ ان کو عقل دے. اور وہ بستی جہاں آپ حضور تشریف لے گئے، وادی سے گزرے، طائف کی وادی واقعہ، اور پھر ایک واقعہ ہوا نا. اب وہاں واقعہ یہ تھا کہ آئی اطلاع کہ اگر آپ چاہو تو اس بستی کو ہم آپ نے کہا کہ آپ ان کو معافی کرو، یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہوں گی. اور واقعہ ہوا تاریخ میں کہ ان کی اولادیں مسلمان ہوں گی. تو گویا کہ ظالم کے لیے بھی پیغمبر رحمت ہوتے ہیں، ظالم کے لیے بھی رحمت ہوتے ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہوتے ہیں. جب فتح مکہ ہوئی، دوبارہ واقعہ ہوا، واپس آئے تو آپ نے پوچھا، سارے رشتے دار تھے، پرانے تھے، پوچھا کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تمہیں معلوم ہے؟ تو ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم تو آپ کے تابعدار ہی ہیں، آپ جو مرضی فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا آج آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ہمارے سلیم بھائی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کیا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی تعزیر نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، معافی ہوگی. تو معافی جو ہے نا یہ پیغمبروں کا کام ہے. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا غافلوں کے لیے بڑی کیا کام ہوا کائنات میں. یہ کائنات بڑا عجیب کائنات ہے. غافلوں کو پیغمبر دیے گئے، عطا کیے گئے، غافلوں کو دانا عطا کیے گئے، سونے والوں کو جاگنے والے عطا کیے گئے، اور کافروں کے لیے مومن بنائے گئے، ان کو راستہ دکھاؤ. تو اصل میں تو کہانی ان لوگوں کی ہے جن کے پاس کہانی نہیں ہے. اصل واقعہ ہونے ہے وہ آدمی مسلمان جو گمراہ کو برا سمجھتا ہے تو سمجھا کہ اس کا اسلام کمزور ہے. گمراہ ہی کے لیے تجھے راہ بتایا، تمہیں راستے بتایا گیا تو گمراہ کو راستے پر لگاؤ. گمراہ کو تم اگر برا سمجھو تو تمہیں راستے کی خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ راستہ اسلام کا اور گمراہ کو راستے پر لگانے کے لیے ہوتا ہے، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ لوگ غرور لگا دے، کوئی بائی لگا دیا جائے کہ خادم المسلمین میں ہوں، بدلے میں کوئی روب لگائے، کوئی جہاں چانس کا رہا ہے. نا، ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کی خدمت کے لیے.